أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اہل کتاب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو دعویٰ تھا کہ وہ لوگ اپنے اپنے مذہب کے پیروکاروں کو قرار دیتے تھے، ان کے اس دعوے کو خارج کر دیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ دونوں مذاہب وجود میں آئے تھے جن مذاہب کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا زیادہ حق ان لوگوں کو حاصل ہے جو توحید پرست ہیں، چاہے ان کی قوم کے ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اہل کتاب کی کچھ لوگوں کو، خاص طور پر یہودیوں کو بھی اس میں خطاب کر کے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے سلسلے میں جو غلط رخ وہ اپنا رہے ہیں اس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا ان کو نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ وَدَّ چاہنا، اہل کتاب کی جماعت چاہتی ہے کہ وہ تم کو گمراہ کرے، یعنی یہودی خاص طور پر جو مدینے میں تھے یہ لوگ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایمان سے پھیر دیں، اس لیے وہ ان کے سامنے اپنے مذہب کو صحیح طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اسلام کے سلسلے میں غلط فہمیاں پیدا کر کے شکوک اور شبہات میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، لیکن کوئی فائدہ ان کو ہوتا نہیں تھا، بلکہ اپنی سازشوں کی وجہ سے وہ خود گمراہ ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے کہا وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کی ایک جماعت تو چاہتی ہے کہ وہ تم کو گمراہ کرے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن حقیقت میں وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے مسلمانوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے سے مسلمان تو اپنے دین سے پھرنے والے نہیں ہیں، لیکن وہ خود اپنے اس کرتوت کی وجہ سے خود گمراہی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خود اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں احساس نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہیں، وانتم تشہدون، جبکہ تم خود گواہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے پوچھ رہے ہیں کہ جس نبی کے بارے میں تمہاری کتاب میں تفصیلات لکھی گئی ہیں کہ فلاں فلاں نبی آنے والے ہیں، ان کی فلاں فلاں صفات ہوگی، یہاں تک کہ ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے اندر کیا صفات ہوگی، یہ بھی تمہاری کتابوں کے اندر تذکرہ ہے، کیوں تم اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ تم اپنے زمانے میں جو نبی ہیں ان کے اندر یہ صفات پاتے ہو، ان کے صحابہ میں اتفاق پاتے ہو، پھر کیوں ان نشانیوں کو دیکھ کر تم انکار کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ تم گواہ ہو
تم جانتے ہو کہ یہ ساری چیزیں سچی ہیں، صحیح ہیں، تمہاری کتابوں میں جو چیزیں موجود ہیں اور اس نبی کے اندر جو صفات موجود ہیں وہ برابر ہیں، تم اس کے گواہ ہو، پھر بھی کیوں اس کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ اللہ پوچھتے ہیں، ان کا پول کھول رہے ہیں کہ یہ لوگ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ اپنی کتابوں میں جو سچائی ہے اس کی غلط تعویلات کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اسلام کے سلسلے میں قرآن مجید میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کے سلسلے میں ان کی کتابوں میں جو چیزیں تحریر کی گئی ہیں اس کو وہ بدل دیتے تھے اور سچائی کو غلط کر کے ان کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ سامنے والے کنفیوژن میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ کام تو یہ کرتے تھے، تو اس لیے اللہ نے پوچھا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تلبسون الحق بالباطل، سچائی کو باطل کے ذریعے سے چھپا کر خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، دوسری چیز تم حق کو چھپاتے ہو، سچائی تمہیں معلوم ہے پھر بھی چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور یہ سب انجانے میں نہیں جان بوجھ کر کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اہل کتاب کو خطاب کر کے خاص طور پر کہا، ایک تو تم مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے ان کی چیزوں میں شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں، اس سے وہ تو دین سے پھریں گے نہیں، تمہارا نقصان ضرور ہوگا، تمہیں احساس نہیں ہے۔ دوسری چیز اللہ نے یہ بتا دیا کہ ان کی کتابوں میں جو رسول اللہ کی نشانیاں ہیں اس کا وہ انکار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ میں جو نشانیاں ان کو نظر آ رہی دیکھ کر بھی وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کو قبول نہیں کر رہے۔ اور تیسری چیز اپنی کتاب میں جو سچائیاں ہیں اس کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں اور حقائق کو چھپا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کا پردہ فاش کر رہے ہیں اور سب کے سامنے ان کو رسوا کرنا ہے۔ یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں رسول اللہ کی مخالفت میں انجانے میں نہیں کرنا ہے بلکہ جان بوجھ کر کرنا ہے، سچائی کو چھپا کر کرنا ہے۔ اور یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کنفیوژن میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، یہ خود گمراہی کے راستے پر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کا پول کھول کر ایمان والوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ان کے بہلاوے پھسلاوے میں مت آئیے، اور وہ لوگ اپنی کتابوں کی جو غلط سلط تعویلات کرتے ہیں ان سے آپ متاثر نہ ہو جائیے بلکہ ان کی باتوں پر بھروسہ بھی نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔